بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد مسلمانوں کو عید الفطر کی شکل میں ایک خوشی نصیب فرمائی ہے۔ مسلمانوں نے پورا مہینہ صبح سے لے کر شام تک اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑا، بھوکے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں عید الفطر عطا فرمائی۔ ہر سال یہ تہوار مسلمانوں کا برابر آتا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلانا اور مسلمانوں کا اچھے سے اچھا کھانا اور پینا اتنا پسند ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سنت و شریعت کے مطابق اپنی عید کو اسلامی تہذیب اور کلچر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے خلاف۔ اس عید کی ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ اس کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر کھلے میدان میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر عید کی نماز ادا کرتے۔ یہ عید کی اہم سنتوں میں ایک سنت ہے جو اس وقت مسلمانوں سے متروک ہے، چھوٹی ہوئی ہے۔ پہلے مسلمان اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن شہروں میں بڑی آبادیاں، عمارتیں، گھنی بستیوں کی وجہ سے اب اس پر عمل آسان نہیں رہا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اہم سنت ہے جس پر عمل کرنے کی مسلمانوں کو فکر اور سوچ ہونا ضروری ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اجتماعیت کو دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور یونٹی، اس کا اپنا ایک اثر ہے، مسلمانوں پر بھی اثر ہے اور غیر مسلمان بھائیوں کے اوپر بھی اس کا بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور یہ چیز دین اسلام میں مطلوب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی اجتماعیت دکھائیں۔ چنانچہ ہر ہفتے جمعہ کی نماز اسی لیے رکھی گئی ہے کہ سارے علاقے کے مسلمان بستی کی جامع مسجد میں جمع ہوں اور اپنی اجتماعیت اور یونٹی کو دکھائیں، اپنی تعداد دکھائیں۔ ہر ہفتے میں جمعہ آتا ہے، جمعہ کو جمعہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ دن مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور سال میں دو موقع آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس میں سالانہ طور پر ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا اجتماع عیدگاہ میں دکھانا مقصود ہے، تاکہ مسلمان اندر سے مضبوط ہوں، اپنی تعداد اور اپنے اتحاد اور یونٹی کو دیکھ کر، اور غیروں پر اس کا اپنا ایک اثر اور رعب ہو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا آپس کے اندر پیار و محبت، مسلمانوں کی بھائی چارگی کا کس قدر حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر پکڑ لو، آپس میں الگ الگ مت ہو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات ختم کرنے کے لیے صلح کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں لڑو مت، جھگڑا مت کرو، اختلافات مت کرو۔ اگر تم نے یہ کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس لیے ثابت قدم رہو، جمے ہوئے رہو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت رہو، تجسس میں مت رہو، ایک دوسرے کے پیچھے مت لگے رہو، ایک دوسرے کی خبر لینے کے چکر میں مت رہو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو، اس لیے کہ اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے اور یہ اختلاف کا، جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ پتہ نہیں قرآن کریم میں ایسی کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مل کر، پیار محبت سے بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر کسی دو کے درمیان
کچھ اختلاف ہے، جھگڑا ہے، رنجش ہے، چپکلش ہے، ناچاقی ہے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ان دو آپس میں جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں صلح کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ان ساری آیتوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے درمیان، کسی دو مسلمان کے درمیان، کسی دو مسلمان جماعتوں کے درمیان، مسلمان خاندان کے درمیان، مسلمان تنظیموں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف اور انتشار پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر مسلمانوں کے اختلاف کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری آیتوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہیں، اور کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو خود ہی حل کر لیں یا دوسرے لوگ فکر کر کے اس کو حل کرا دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے، صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، اور پھر اس کے بعد فوراً فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ نماز سے بڑھ کر ہے، یہ روزوں سے بڑھ کر ہے، یہ صدقے سے بڑھ کر ہے۔ اور مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا، یہ تو مونڈنے والا ہے۔ کوئی شخص سلون میں جاتا ہے اور استورے سے اپنا سر مونڈا لیتا ہے تو سر پر ایک بھی بال باقی نہیں رہتا، پورا صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، جھگڑنا، اختلاف کرنا، رنجشیں پیدا کرنا، چاہے عام مسلمانوں کا ہو، چاہے خواص مسلمانوں کا، علماء کا اور دینداروں کا ہو، یہ تو اور خطرناک ہے۔ یہ انسان کے باطن کو مونڈنے والا ہے، یہ انسان کے باطن کو تباہ کرنے والا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ آپس کا اختلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جب دو فرد آپس میں جھگڑتے ہیں، دو جماعتیں، دو تنظیمیں یا ایک جماعت کے دو دھڑے آپس میں لڑتے ہیں، غور سے سنیں، تو اس جھگڑے کے نتیجے میں، اس اختلاف کے نتیجے میں دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور جب دل میں بغض پیدا ہوتا ہے تو اس کا انصاف اور عدل پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ بغض کہتے ہیں کسی کی بدخواہی کرنا، کسی کے بارے میں برا چاہنا، وہ برباد ہو جائے، وہ بدنام ہو جائے،
لوگ اس کی برائی کرنے لگیں، اس کی تجارت تباہ ہو جائے، اس کا گھرانہ تباہ ہو جائے، وہ مر جائے، اور اس طرح کی جتنی بدخواہی ہے یہ ہے بغض اور کینہ. اور جب اس عداوت کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے اور بندہ انصاف نہیں کر پاتا، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، تو پھر وہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. پھر وہ جو چاہے بول سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے محبت میں بھی اعتدال، دشمنی میں بھی اعتدال. احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو آہستہ آہستہ، تھوڑی تھوڑی محبت کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آگے جا کے وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور تمہارے دشمن سے بھی دشمنی کرنی ہے تو آہستہ آہستہ، اعتدال میں رہتے ہوئے. ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ تمہارا دوست بن جائے، بعد میں شرمندگی ہو کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا. یہ اسی لیے کہ دوستی کے اندر بھی اعتدال رہے، دشمنی میں بھی اعتدال، یعنی انسان لمٹ میں رہے، حد کو کراس نہ کرے، لمٹ کراس نہ کرے. بکار ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ہمارے مدرسوں میں درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، طحاوی شریف. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی میں ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں. بکار ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں. آپ سمجھ سکتے کہ ان کی حیثیت کیا ہو گئی. اس وقت کا بادشاہ، بھئی ایک دوسرے کو دیکھنا تو ایک مرتبہ اچھے سے دیکھ لیجئے. میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب آپ لوگوں کا دیکھنا ایک دوسرے کو ہو جائے گا پورا تو پھر میں بات کرتا ہوں. آپ ہی لوگ بتائیے کہ کب بات شروع کروں. اس سے کیا ہوتا ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بات پسند نہیں آ رہی تو آپ آ کے بیٹھ جائیے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ان کے اوپر مہربان ہو گیا. اتنا مہربان ہوا کہ ہر مشورہ ان سے کرنے لگا، ہر میٹنگ کے اندر ان کو حاضر کرنے لگا، یہاں تک کہ پورے ملک کا چیف جسٹس ان کو بنا دی. اب سارے فیصلے قاضی صاحب کے پاس آنے لگے، اور قاضی صاحب جو ہے وہ سارے فیصلے کرنے لگے. چیف جسٹس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. بادشاہ کی طرف سے تحفے تحائف بھی دیے جانے لگے. اب محبت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے، آسمان پہ چڑھا دیا ہے. پیسے والوں کا، سیاست والوں کا، حکمرانوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب چاہنا شروع کرتے ہیں تو سریا پر پہنچا دیتے ہیں. سمجھدار لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں. نہ سمجھ وہ کچھ اور ہی دنیا میں رہتا ہے کہ میں دنیا کا نہیں، آسمان کا مخلوق ہوں. یہ اس کی غلط فہمی ہوتی. ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہو رہی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ سے کوئی غلطی ہو گئی. بکار ابن قتیبہ نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ نے یہ کام غلط کیا ہے، شریعت کے خلاف کیا، ناجائز کیا ہے. بس یہ فیصلہ آنا تھا اور یہ فتوے کا دیکھنا تھا کہ بادشاہ سلامت کا مزاج بدل گیا. ویسے بھی بادشاہ اور یہ بڑے قسم کے لوگ
تلون مزاجی والے ہوتے ہیں، رنگ برنگے ہوتے ہیں، کب پلٹ جائیں گے گرگٹ کی طرح سے پتہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ قاضی صاحب کا دشمن بن گیا، تو سب سے پہلا جو حکم اس نے صادر کیا وہ یہ کیا کہ ان کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا دیا، کہ ان کا مقام اور مرتبہ چھین لو۔ قاضی بڑھ گئے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا بغض اتنا بڑا کہ اس نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کے قاضی صاحب کو کہہ دو کہ ہم نے اتنے عرصے میں جو کچھ تم کو ہدیے تحفے دیے سب واپس کرو۔ ارے واہ، ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، ہم نے پہنایا، ہم نے گھمایا، ہم نے پھرایا، ہم نے تحفے دیے، تحائف دیے، گفٹ دیے، ہدیے دیے، اور آج یہ ہمارے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ قاصد پہنچا، قاضی صاحب اٹھے اور کہا چلو میرے گھر کے کمرے میں لے کے گئے۔ ایک الماری تھی بڑی سی، چابی سے اس کو کھولا تو دیکھا کہ پوری الماری وہ جو گفٹ اور تحفے بادشاہ نے دیے تھے وہ صحیح سالم اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں جو دینے کا رواج تھا مہر لگا کر، وہ مہر بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی قاضی صاحب نے اس کو کھول کے دیکھا بھی نہیں۔ کہا کہ لے کے جاؤ، پہلے تحفے سے لے کر آخری تحفے تک جو بادشاہ نے مجھے دیا تھا وہ صحیح سالم موجود ہے، آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بادشاہ نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا شروع کیا، اپنے تعلقات کو بڑھائے، تو مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ یہ کبھی بھی اپنا رنگ دکھا سکتا ہے اور یہ دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے، لہذا میں نے اس کا پورا خیال رکھا ہے، سب لے کے جاؤ۔ تو جو سمجھدار مفتی اور قاضی ہوتے ہیں وہ اس چیز کا پورا احساس رکھتے ہیں کہ یہ بغل میں لے کے چلنے والے کب چھری ماریں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے نعم الامین علی باب الفقیر ونعم الفقیر علی باب نعم الفقیر، سب سے بہترین مالدار وہ ہے جو غریبوں کے دروازے پر جاتا ہے، درویشوں، علماء، اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وَبِئْسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ، اور بدترین عالم اور بدترین آخرت والا دیندار وہ ہے جو مالداروں کے دروازے پر پڑا رہتا ہے۔ تو بغض ایسی چیز ہے کہ جو عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر وہ عدل و انصاف کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا۔ بادشاہ کو ذرا تو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنے سالوں کا حساب قاضی صاحب کہاں سے دیں گے؟ اگر وہ کھا بھی لیتے تو ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ان کو اس چیز کا احساس تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ہفتے بھر میں ایمان کی حالت میں رہے، شرک نہیں کیا، دو ہی چیز دیکھتے ہیں، ایمان کی حالت میں رہے، شرک نہیں کیا، اچھے بھی عمل کیے، برے بھی عمل کیے، نیکیاں بھی کی، گناہ بھی ہوئے، وہ سب اپنی جگہ بندہ ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں جاتا ہے، کسی ہفتے نہیں جاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں ایسے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں کہ 20 40 سال تک ان کے نامہ اعمال میں فرشتے ایک بھی گناہ نہیں لکھ پائے۔ گزرے ایسے لوگ،
ہوئے ہیں ایسے لوگ، لیکن ہم جیسے لوگ جو دونوں لے کے چل رہے ہیں، کم زیادہ برابر، اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے اور اس نے شرک نہیں کیا، تو فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، میں اس کی مغفرت لکھتا ہوں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. یعنی یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس کے گناہ کی سزا پا کر یہ جنت میں چلا جائے گا. یہ ہفتے بھر کی ریکارڈ کے اوپر اللہ کی طرف سے ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دو آدمی جن کے درمیان اختلاف ہے، رنجش ہے، قطع تعلق ہے، دشمنی ہے، ان کے لیے میں جنت کا دروازہ نہیں کھلواؤں گا. فرشتوں کو کہتے ہیں ان کے لیے مت کھولنا، ان کے لیے میں جنت کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ دونوں، بہت غور سے سنیں، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس کے اختلاف کو دور نہ کر دیں. نہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولو اور نہ میں ان کے لیے مغفرت اور جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. یہ بھی ایمان والے ہیں، انہوں نے بھی شرک نہیں کیا. جیسے دوسرے لوگوں نے مختلف گناہ کیے تھے، ویسے انہوں نے بھی یہ گناہ کیا کہ آپس میں جھگڑا کیا. اتنا ہی تو فرق ہے. زنا کرنے والے کے لیے، چوری کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان اور شرک، ایمان ہے اور شرک نہیں ہے، لکھ دو مغفرت، توبہ کر لے گا. لیکن آپس کے جھگڑا اور آپس کے اختلاف کرنے والوں کے لیے مت لکھو. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو اس کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے تھے، گناہ بھی نہیں سمجھتے. ارے بھائی غلط بول رہا ہوں، تبھی تو ہم سب جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں. گھر پہ جھگڑا، بلڈنگ میں جھگڑا، پڑوسی سے جھگڑا، کلیگ سے جھگڑا، محلے میں جھگڑا، خاندان میں جھگڑا. اس لیے کہ جھگڑا تو ایک نارمل چیز ہے. نہیں میں زنا سے بچوں گا، میں چوری سے بچوں گا، میں غیبت سے بچوں گا، لیکن جھگڑا کروں گا، اتنا عام ہو گیا ہے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ دروازہ کھلوا رہے ہیں جنت کا اور نہ اس کے لیے مغفرت لکھوا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سن کے آپ کے کان کھڑے ہو جائیں اور پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا بار بار، مت لڑو، مت جھگڑو، مت اختلاف کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، بھائی بھائی بن کر رہو، کیوں کہا؟ دراصل بات یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی گناہ کر لے، وہ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے توبہ نہیں کیا تو آخرت میں جہنم میں جائے گا، سزا پائے گا. چھوٹے گنہگار چھوٹی سزا پائیں گے، بڑا گنہگار بڑی سزا پائیں گے، لیکن کسی نہ کسی وقت نکل کر جنت میں آ جائیں گے. ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے. گناہ کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. وہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے گھٹے گا، لیکن ایمان کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن آپس کا اختلاف اور جھگڑا، آپس کی چپکلش اور رنجش، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اس شخص کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. یہ واحد چیز ایسی ہے گویا جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں
جو اختلافات میں ہیں، جو جھگڑوں میں ہیں، جو رنجشوں میں ہیں، جو تعلقات کو توڑنے میں ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان بھی مرے گا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنا خطرناک عمل ہے یہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت بھی بند رکھو، دروازہ مت کھولو، اور اس کے لیے میں مغفرت بھی نہیں لکھوں گا. پتہ نہیں، یہ تو کفر پہ مر سکتا ہے. اس کا جھگڑا اسے کفر تک لے جا سکتا ہے. اس کے یہ اختلافات اسے شرک تک لے کے جا سکتے ہیں. اس کے یہ آپس کا انتشار اسے ایمان سے محروم کر سکتا ہے. ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، جھگڑے سے زیادہ کیا ہوگا، دشمن کے مقابلے میں کھڑے نہیں رہ پائیں گے نا، تو ٹھیک ہے جس کو کھڑا رہنا ہوگا. ارے بھائی ایمان کا مسئلہ ہے، اس حد تک یہ معاملہ جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرات صحابہ، ان کے بیچ میں بھی بڑے جھگڑے ہوئے، بڑے اختلافات ہوئے. خلافت کے آخری دور میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی. حضرت عائشہ، حضرت علی، ان کے درمیان میں جنگ ہوئی. بعض صحابہ نے حضرت علی کو حق پر سمجھا، ان کا ساتھ دیا. بعض صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. بعض صحابہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور اختلاف نہیں تھا. ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض اور حسد نہیں تھا. وہ تو اپنے اپنے اجتہاد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے، اس لیے اس کے اوپر قائم تھے. کوششیں بہت ہوئی لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا. دل البتہ صاف تھے. بعض صحابہ وہ بھی تھے جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، کہ بھئی ہم کو ان کا جھگڑا سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ امیر برحق کون ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے. تو کہا کہ نہ ہم کو ان کے ساتھ جانا ہے نہ ہم کو ان کے ساتھ جانا ہے، دونوں اپنی جگہ پر حق ہیں. اسی وجہ سے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ شہید ہیں. وہ کیا ہیں؟ شہید ہیں. کیونکہ وہ دونوں اللہ کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے ہی حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ لڑ رہے تھے. نفسانیت کی وجہ سے نہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں، دنیا کے منصب کو حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں. اس وجہ سے یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ جدید قسم کے اسکالرز بیٹھے ہیں اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اتھل پتھل کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ کے اوپر زبان تان دراز کر رہے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. تم حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے اور ان کو ملک چاہیے تھا. این جنگ ہو رہی ہے حضرت اور علی اور حضرت معاویہ میں. ظاہر سی بات ہے کہ جب جنگ ہو تو کس قدر آپس کا اختلاف عروج پر ہوگا. روم کا بادشاہ اپنا قاصد بھیجتا ہے کہ جا کے معاویہ سے ملو اور کہو ہمارا یہ پیغام دو کہ تمہارے ساتھ علی نے بڑی ناانصافی کی ہے، حضرت عثمان کا قصاص نہیں لے رہے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ایک بہت بڑا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجوں. حضرت معاویہ سمجھ گئے دشمن ہمارے آپس کے اختلاف کو ایک تو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. حضرت معاویہ نے کہلا بھیجا کہ اے نصرانی بادشاہ، تو ہم دونوں کے اختلاف کو نفسانیت کا اختلاف سمجھ رہا ہے اور تو اس اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. یاد رکھنا، اگر تو نے حضرت علی کے خلاف بری نظر بھی ڈالی تو حضرت علی کے لشکر میں سے سب سے پہلے نمودار ہونے والا اور ظاہر ہونے والا معاویہ ہوگا، جو تیری گردن کو جسم سے الگ کر دے گا. یہ آپس کے جھگڑنے والے ایسے ہوتے ہیں
پتہ چلا کہ ان کا جھگڑا آپس میں نفسانیت کے لیے نہیں تھا، وہ تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. بعض صحابہ وہ تھے جو ادھر نہ ادھر، جیسے حضرت ابو ہریرہ تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، حدیثوں میں لگے رہتے تھے. وہ ایک ٹائم دیکھو تو وہ لشکر میں جا رہے ہیں اور ایک ٹائم دیکھو تو یہ لشکر میں جا رہے ہیں. نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت علی کے لشکر میں چلے جاتے ہیں، اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت معاویہ کے لشکر میں چلے جاتے ہیں، وہ پنڈال میں چلے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کس طرف ہو؟ تو کہا میں تو کسی بھی طرف نہیں ہوں. بولے آپ دونوں جگہ جاتے ہو؟ بولے نماز حضرت علی کے پیچھے بہت مزیدار ہے، وہاں نماز اچھی ہے اس لیے نماز پڑھنے وہاں جاتا ہوں، اور حضرت معاویہ کے پنڈال کے اندر کھانا بہت اچھا ہے تو کھانا کھانے وہاں جاتا ہوں. پتہ چلا کہ ان کے درمیان اختلاف وہ اختلاف نہیں جو ہمارے درمیان ہے. وہ ایک دوسرے کو گوارا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بہترین جذبات تھے. ایک دوسرے کی غیبت برائی کرنا تو بہت دور کی بات، سن تک نہیں سکتے تھے. اور جہاں موقع آیا اپنے اختلافات کو فوراً ختم بھی کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے تو باہر دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کی آواز بلند ہونے لگی. ایک نے قرض دیا تھا، دوسرے نے قرض لیا تھا. قرض دینے والا اپنا قرض مانگ رہا تھا اور جو لیا ہوا تھا وہ بول رہا تھا بھائی میرے میں طاقت نہیں ہے دینے کی پورا، ایک کام کرو اتنا لے لو باقی مہربانی کر کے معاف کر دو. اسی پر آوازیں بلند ہو رہی تھی، نہیں نہیں مجھے پورا قرضہ دو. تو قرض خواہ نے، جس نے قرض دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا لا واللہ لا افعل، خدا کی قسم میں تیرا قرض کم نہیں کروں گا، تیرے سے پورا کے پورا لوں گا. بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول باہر نکلے اور کہا کہ بھئی وہ کون آدمی ہے جس نے یہ کہا اللہ کی قسم کھا کر کہ میں نیکی حاصل نہیں کروں گا. جملہ دیکھیے، یعنی قرض کو کم کرنا، قرض کو معاف کرنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، جیسے قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے. میں یہ آپ لوگوں کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ قرضہ لینے کے بعد سامنے والے کو نیکی کا موقع دینا، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کو نیکی کا موقع بہت دے رہے ہیں. قرض لینے کے بعد قرضہ دیتے ہی نہیں. یہ نہ دینا اس کے والے کے حق میں، نہ دینے والے میں بہت بڑا گناہ ہے، آخرت کی پکڑ ہے. ہاں کہیں حدیث کا الٹا مطلب تو نہیں سمجھ لیا ہم نے کہ قرض نہ دینا بہت بڑی نیکی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جس نے دیا ہے وہ کچھ کم کر دے، معاف کر دے، بہت بڑی نیکی کی چیز ہے، جیسا قرض دینا ہی نیکی ہے. ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے اب کوئی قرض دینے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہ بیچارہ نیکی سے محروم ہو گیا. تو بہرحال اللہ کے رسول باہر نکلے اور فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا. تو وہ صاحب سامنے آ گئے کہ اللہ کے رسول میں ہوں. اور پھر اس کے بعد فوراً فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ جتنا کم کرنا چاہتا ہے کم کر لے، میں اس پر راضی ہوں. یعنی جیسے ہی اللہ کے رسول کی ناراضگی دیکھی اپنے اختلاف کو چھوڑ دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو پس پش ڈالیں، اپنے جھگڑوں کو مٹائیں، آپس میں اپنا صلح کر لیں. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہوا ہے؟ ہر دو فرد میں جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناراضگی، اور پھر پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں تک لے کے جانا اور اس کی تشہیر کرنا. اور دنیا داروں سے آگے چل کر دینداروں کا یہ حال، اور دینداروں میں جو کریم طبقہ علماء وہ آپس میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے سیاست، گندی سیاست والے میٹنگ رکھتے ہیں اور وہ پروگرام رکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ بھی اپوزیشن والا اور یہ رائٹ اور یہ لیفٹ، اسی طریقے سے علماء بیٹھے ہیں اور آپس میں موضوعات کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں اور مارا ماری تک معاملہ پہنچ رہا ہے.
یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس نے جو ہے کہا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے؟ اس بات پر تو تقریباً سب آ چکے ہیں کہ بھائی یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے ساتھ جڑ کر رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی آپ کا جو نظریہ، آپ کا جو عقیدہ آپ کے پاس ہے، آپ اپنے مسجد میں، آپ اپنی نماز میں، آپ اپنے روزے میں، آپ اپنے دین میں کیجئے، لیکن دنیا کے دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، آپس میں رہن سہن ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، غیر مقلد غیر مقلد رہے، اور کوئی کانگریسی نظریہ والا تو وہ کانگریسی رہے، کوئی ایم آئی ایم والا تو ایم آئی ایم والا رہے۔ یعنی دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے جو جس نظریہ کا اس میں رہے، لیکن ایک کلمے کی بنیاد پر دوسرے معاملے میں تو متحد رہو۔ ان کی وجہ سے اگر ہم نے یہ اختلافات آگے بڑھایا اور ایک ہی جماعت کے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے، تو بڑا سخت اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے، آخرت میں بھی ذلیل کر دیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ اختلافات ہمیں ایمان سے محروم کر دے اور بغیر ایمان کے ہم دنیا سے جائیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی۔ اس لیے میں آپ کو اس عید کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عید تو محبت لے کر آتی ہے، عید تو بھائی چارگی لے کے آتی ہے، عید تو ایک دوسرے کے لیے آپس کے تعلقات کو مضبوطی پیدا کرنے کے لیے لاتی ہے۔ تو یہ عید ہمارے آپس کے اتحاد کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنے، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ عید ہمارے لیے واقعی عید ہوگی اور اللہ ہم سے راضی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں، میں بھی وہ عید پڑھایا تھا ابھی بول رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے عید کی نماز کا؟ 2 رکعت عید کی نماز واجب ہے مردوں کے اوپر۔ اس کا طریقہ یہ ہے